کہتے ہیں قبرستان جانا بھی بدعت ہے۔ اس حدیث پاک میں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں دوسری بات کیا ہو رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ جانے رحمت نے صرف گھر میں ہی دعا خیر نہیں کی، آپ قبرستان میں جا کر مرحومین کی مغفرت کی بھی دعا کر رہے تھے۔ تو قبرستان جانا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آقا نے بار بار کئی مرتبہ کہا کہ قبرستان جایا کرے۔ قبرستان جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک سبق ہوتا ہے، ایک عبرت ملتی ہے کہ ہمیں بھی کل کو ایسے ہی قبر میں لیٹنا ہے۔ عورتوں کے لیے نہیں ہے قبرستان جانا، لیکن مردوں کے لیے قبرستان جانا آقا کی سنت ہے، وہ برابر قبرستان جایا کریں۔ اور 15 کی رات میں جو ہے مرحومین کی بخشش کی دعائیں جو ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، یہ بھی حضور پاک سے ثابت ہو رہی ہے نا کہ آپ نے 15 کو آپ کہاں ملے؟ جنت البقیع کے قبرستان میں ملے۔ تو بقیع شریف میں ملے تو ہمارا بھی، ہمارے گھر والے جو جینٹس میں ہیں، جو ہمارے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، شوہر ہے، ان کا کام ہے کہ ان کو ہم لوگ بھی ان کو راغب کرے بھیجنے کے لیے، ان کو کہے کہ جایا کرے قبرستان، قبرستان میں اپنے مرحومین سے مل کر آیا کرے۔ مرحومین ہمارا سلام بھی سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کی آوازیں سن لیں، کیونکہ اگر ہم آوازیں سن لیتے تو پھر جب جہنمیوں کے اوپر جب عذاب ہوتا ہے نا، وہ سارے انسان کو چھوڑ کے سارے چرند پرند بھی وہ آوازیں سنتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر ہم سن لیں تو ہم تو پاگل ہو جائیں گے۔ تو یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کا اہتمام کریں، اس دن خوب 15ویں کو روزہ رکھیں، رات میں شب بیداری کریں، فاتحہ خوانی کریں اپنے گھروں میں۔ ہاں، یہ جو ہمارے یہاں فضول کی رسمیں کہ کئی وہ علم کی کمی کا باعث ہے کہ جو لوگ آتش بازیاں چھوڑتے ہیں اور پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ سب یہ بدعتیں ہیں۔ یہ آتش بازی، انگار کے کھیل کھیلنا، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ شیوا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم یہ سے کام نہیں کرتے، ہم عبادت کریں۔ فاتحہ میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھیں، حلوے بنائے، جو جو چیزیں بنانا ہے بنائے، فاتحہ کرے، غریبوں کو کھانے کھلائے۔ اور جس کا فاتحہ کرنے سے تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ فاتحہ کا کھانا جو نہیں کھاتا محروم ہے اس سے، جو کھاتا ہے اس کو معلوم ہے کہ ادر دن میں جو کھانا بناتے ہیں اس میں وہ مزہ نہیں آتا، لیکن فاتحہ کے کھانے کی لذت ہی الگ ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں سب ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور رزق پاک رزق پہ، حلال رزق پہ، حلال کمائی کے رزق پہ ہی فاتحہ دی جاتی ہے۔ اب آئے ہم کہ اس ماہ مبارک میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا، اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن 6 لوگ ایسے ہیں جن کی اس پاک رات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس پاک رات میں، اتنی عظیم رات میں بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں پہلا ہے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا جو ہے، جس نے ماں باپ کو بہت ستایا ہو، تکلیفیں دی ہو، ماں باپ کے ساتھ کی دل آزاری کی ہو، ان کی بھی توبہ قبول اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اس رات اللہ ان پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا۔ دوسرا شرابی ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا۔ اسلام میں شراب حرام ہے، شراب کا ایک قطرہ حرام ہے، یہاں تک کہ جو خوشبو میں اسپرے لگاتے ہیں نا، جس میں سینٹ میں الکوہل یوز کی جاتی ہے، وہ لگا کے بھی نماز اس پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ شراب تو اتنا ہلکا سے الکوہل جس میں مکس ہو جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو پینے والے کی دعا اللہ تعالیٰ کہاں قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے سارے عالم میں جتنے مسلمان شراب پیتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے اور شراب پینا وہ بند کرا دے اللہ تعالیٰ ان کو۔ اور تیسرا کون ہے؟ سود خور، جو سود لیتا ہے، کہ کسی کو ادھار بھی دیا تو اس پہ بولتا ہے کہ مجھ کو اس میں انٹرسٹ، اگر میں اتنے دن اپنے بینک میں رکھتا تو مجھے کتنا انٹرسٹ ملتا۔ تو وہ انٹرسٹ کے چکر میں کسی کی مدد بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کو قرض دینا نہیں چاہتا۔ تو سود خور کی بھی دعا اللہ تعالیٰ ایسی عظیم رات میں، جہاں اللہ کی رحمت جوش میں، اللہ کی رحمت کا باڑا برس رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا، اس میں سود خور بھی ہے۔ اور چوتھا کون ہے؟ کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ اور کینہ رکھنے والا کون؟ کینہ پرور۔ کینہ کس کو بولتے ہیں؟ کینہ کی ایک فرسٹ اسٹیج آتی ہے، اس کو بولتے ہیں حسد۔ حسد ہو جاتا ہے، اور حسد تو ایسی چیز ہے جس میں آقا نے فرما دیا، حسد آیا ایمان گیا۔ کوئی کسی سے حسد کرے کہ اللہ کیا اس کو خوبصورتی دی ہے، اور پھر اس سے حسد کرنے لگے اور پھر جلن کرنے لگے، اس کے ساتھ میں برا سوچنے لگے، تو یہ حسد ہے۔ تو حسد تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن کینہ جو ہے نا، اس سے اوپر کی لاسٹ سٹیج کا کینسر ہوتا نا، ویسا ہے وہ۔
کینہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ کینہ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو حسد کا بڑا فارم، بڑا اسٹیج، حسد کا بڑا اسٹیج۔ اور وہ بڑا اسٹیج کیسا ہے کہ حسد میں صرف حسد کر کے رہ جاتا ہے حسد والا۔ حسد کر کے کیا ہوتا ہے؟ صرف حسد کر کے اندر اندر کوڑ جاتا ہے، اپنا ہی خون جلاتا ہے، اپنا ہی خون جلاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ حسد کر کے وہیں رہ جاتا ہے۔ وہ اتنا اس کو حسد کہتے ہیں۔ لیکن کینہ پرور کس کو بولتے ہیں؟ کینہ پرور وہ ہے جس نے حسد تو کیا، اس سے اس کو حسد ہوئی، جلن ہوئی، اور اتنی جلن ہوئی کہ اس کے بعد کا اسٹیج اس نے یہ سوچا کہ اب میں اس کا برا کروں گا، اس کو کچھ جادو کر کے ماروں گا، اس کو تکلیف دوں گا، اس کی عزت پامال کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو کچھ نہ کچھ طریقے سے اس کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہے کینہ پرور۔ اللہ تعالیٰ نے حسد والے سے نہیں کہا کہ میں تجھے نظر رحمت نہیں کروں گا، کہ گناہ تو بہت سارے ہیں، اس میں ایک حسد بھی گناہ ہے، لیکن کینہ کے لیے حکم ہوا کہ رحمت کی نظر نہیں ڈالوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میری دی ہوئی نعمت پہ، یہ جو جتنی نعمتیں ہوتی جس سے حسد کی جاتی ہے، وہ نعمت بندے کی دی ہوئی نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس اگر علم ہے، کوئی لاکھ پڑھ کے بھی اس کو وہ علم نہیں ملتا جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے، اور وہ عطا کس کی ہے؟ اللہ کی، اور جس کو اللہ عطا کر دے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بچے کو پیدا کیا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ اس کو خوبصورتی دی، وہ عطا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بندہ کوئی چاہ کے بھی پینٹنگ اس کو نہیں کر سکتا، اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ تو یہ عطا اللہ کی، علم دیا اللہ تعالیٰ نے، خوبصورتی دی اللہ تعالیٰ نے، دولت دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی محبت دی، اس کو عبادت دی اپنے اللہ تعالیٰ نے۔ اب بندہ دوسرا اس کو دیکھ دیکھ کے حسد کر رہا ہے، اب حسد کر رہا ہے، وہاں تک تو اللہ پھر بھی شاید معاف کر دے گا اس کو، پھر بھی حدیث پاک کیا ہے کہ حسد آ گیا تو ایمان گیا۔ کیا کرے؟ کہنا ہے اے اللہ الحمدللہ، اور اس کو جب دیکھے کسی اچھی چیز کو کہ کوئی میرٹ میں پاس ہو رہا ہے بچہ، کوئی عالم دین بہت بڑا ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی بہت سخی ہے، تو اس کو کیا بولے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ برکت اللہ، ایسا کہے کہ اللہ تیری اس میں برکت دے، ایسا کہے، اور ساتھ میں کیا بولے؟ اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھ کو بھی عطا کر، جب تو نے اس کو عطا کیا تو مجھ کو بھی عطا کر، اس کا کم کر کے مجھ کو عطا مت کر۔ اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اور ساری دنیا کو سب کچھ دے دینا تو بھی اس کے پورے خزانوں میں سے سوئی کی ناکے کو اگر دریا میں ڈباؤ نا تو کتنا پانی لگ کر آتا، اتنا بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، اتنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کسی کی خیر دیکھیے، بھلائی دیکھیے، اچھائی دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اللہ کے اچھے بندے خوش ہوتے ہیں تو اللہ اور شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، اور اچھے بندوں میں تو شامل ہی رہتے ہیں۔ لیکن کینہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اس کی اچھائی کو دیکھ کے اس کو، جیسے کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی بدنامی میں لگ جائیں گے، دھیرے دھیرے طریقے سے اس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کام کس کا ختم کر رہے ہیں؟ اللہ کا۔ تو اعلان جنگ کس سے لے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ کا اعلان جنگ ہے، کیونکہ اللہ کا کام کرنے والا اللہ کے حبیب کا وارث ہے۔ آقا نے فرما دیا کہ وہ عالم دین کون ہے؟ وہ میرے وارث ہیں۔ نبی جو ہے روپیہ پیسہ اب وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتے، نبیوں نے اپنا علم چھوڑا ہے، اور علم کا جتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کر دیا، اگر ہم اس سے حسد کر رہے ہیں تو ہم کس سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے الٹا کچھ ملے گا تو نہیں، جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کینہ پرور سے اللہ تعالیٰ بالکل اس پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا۔ اور ایک بوڑھا زانی، زنا کرنے والا تو ویسے ہی حرام ہے، زنا تو ویسے ہی حرام ہے، زنا کی جانب جانے کا حکم نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر آج عوام میں زنا عام ہو گیا ہے۔ زنا سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور بوڑھے زانی کا خاص طور پہ ذکر ہے کہ بوڑھا ہو کے زنا کر رہا ہے، بوڑھا ہو کے زنا کی طرف مائل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا کیا ہے؟ رحمت کے دروازے بند کر دیے۔ ٹوٹل جو ایسی بڑی رات آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ عام اعلان کرتا ہے رحمت دینے کا، لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مشرک، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو یہ ہے ان راتوں، اس 15ویں شب کے آنے کے پہلے یہ جو عادتوں میں اگر ہم کوئی گرفتار ہیں
تو آج ہی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم ان لوگوں میں اللہ ہم کو شامل نہ رکھنا، اے اللہ ہم کو توبہ کرنے والوں میں، خوب پاک رہنے والوں میں، پاک رہنے والوں میں توبہ کرنے، اللہ خوب پاک رہنے والے اور توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ خوب پاک کیسا رہنا ہے؟ غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے، اور ساتھ میں باطنی بھی پاک ہو، ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ظاہر باطن دونوں طریقے سے پاک کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ رات بڑی، اب شب برات، شب برات کیا؟ یہ برات والی، بخشش والی رات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ گناہوں سے بخشش کی رات ہے، اس میں بخشش طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ لا تعداد گنہگاروں کی بخشش کرنے والا ہے۔ تو ہم اگر سوتے رہیں گے اس رات میں تو پھر کیا خوب بخشش ہونے والی ہے ہماری، اللہ اکبر۔ کچھ بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ جو غفلت میں سو گیا وہ تو خود ہی اللہ دینے پہ آئے، ہم سوتے پہ آئے۔ اللہ میں دے رہا ہے اور دینے کو پکار رہا ہے۔ اور یوں تو اللہ کی رحمت جو ہے نا، ہر رات کے آخری حصے میں فجر کے 1 گھنٹہ پہلے سے شروع ہوتا ہے وہ ٹائم، اور وہ ٹائم کیا، فجر کی اذان تو تھوڑی بعد میں ہوتی ہے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تب تک کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اور وہ جو تہجد کا وقت ہے نا، رات کا آخری پہر میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندائیں آتی ہیں، کون ہے بخشش کا طلبگار، میں بخشش عطا کروں، کون ہے روزی مانگنے والا، اس کو میں روزی دوں، کون ہے جہنم کے عذاب سے بچنے والا، پناہ مانگنے والا، اللہ میں اس کو اپنی پناہ عطا کروں۔ اس طریقے سے کون ہے شفا مانگنے والا، شفا دوں۔ اور اس وقت بندے غفلت میں سوتے رہتے ہیں، پھر اس کے پاس جا کے کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ دینے پہ آیا بھائی، دیکھ چیز کا وقت ہوتا ہے کہ نہیں، راشن بٹتا ہے، راشن کا وقت ہوتا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ دکان کھلی رہتی ہے، بھائی آؤ، اب بے ٹائم جائیں گے تو راشن ملے گا کیا؟ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بانٹنے کا ٹائم رات کا آخری حصہ رکھا ہے، تو آخری حصے میں اٹھ کر کم سے کم 2 رکعت نماز، جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جا سکتا ہے اتنا وقت بھی قیام کم سے کم کرے۔ ویسے تو 12 رکعت پڑھے اور زیادہ تر شب بیداریاں کرے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور آج کل لوگوں نے یہ اچھا اٹھا لیا، جمعرات کو جو جاگ رہے وہ بدعت، شب معراج منا رہے وہ بدعت، اور شب معراج منا رہے وہ بدعت۔ یہ کیا منا کے رکھ لیا؟ ابھی تک تو ہم سنتے تھے فاتحہ ہی بدعت ہوتی تھی، ابھی فاتحہ نہیں، عبادت میں بدعت ہو گئی۔ تو عبادت بھی کبھی بدعت ہوتی ہے کیا؟ عبادت تو جس قدر جتنی زیادہ کی جائے وہ تو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ عبادت تو اللہ سے معراج ہے، نماز پڑھنا اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ بندے کی معراج ہے نماز۔ تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں بندے تو وہ کہاں سے بدعت ہو گئی؟ عجیب بات ہے۔ پھر تو تراویح کو بھی بدعت کہو نا بھائی، تراویح تو حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے پردہ کرنے سے پہلے، وصال سے پہلے تراویح تو سیپریٹ پڑھی جاتی تھی، جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کا کہا یعنی کوئی بھولے نہ، اس لیے سب کا دور ہو جائے، اسی لیے آپ کے دور خلافت میں یہ تراویح کو باجماعت شروع کرایا۔ تو پھر اب اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ آپ یہ پڑھتے ہو، اگر کوئی بندہ شب برات میں جاگ رہا ہے تو بدعت کہہ جاتے ہو، شب برات کا روزہ رکھ رہا ہے تو بدعت ہو جا رہی ہے۔ یہ کہاں سے اپنے فتوے جاری کرتے ہو؟ کیسے فتوے بنا پڑھے لکھے جاری کر دیتے ہو؟ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے یہ۔ تو یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کی رات ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، اللہ کی رحمت پکارے، کون مانگنے والا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں شب برات کی رات تو پوری رات شب بیداری کرے، لیکن شب برات کا ہر رات بھی، ہر سال میں ہر رات، سال کے ہر رات میں بھی رات کے آخری حصے میں فجر میں اٹھتے ہو، فجر کے 1 گھنٹہ نہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے کم سے کم 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو، اور اس میں پھر ہاتھ بلند کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اندر اللہ تعالیٰ سے بالکل محبت کے ساتھ رکعت رونے کی صورت، رونا نہیں آ رہا تو رونے کی صورت بنا لو، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے پورے کے پورے مدعے پیش کر دو، ساری پرابلمز پیش کر دو۔ وہ دربار ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ حی اور قیوم ہے، حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور سلامت رہنے والا ہے، اس کو کبھی اونگ اور نیند نہیں آتی، وہ اپنے بندوں کے جانب متوجہ ہے۔ بندہ 1 قدم چل کے آتا ہے، اللہ 10 قدم دوڑ کے اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندے کو اللہ سے ملنے کے لیے کسی
اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، دنیا کے کسی حاکم سے کسی منسٹر سے ملنے جانا ہو تو کئی کئی دن اس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، پھر اپوائنٹمنٹ لینے پڑتے ہیں، اور پھر بڑے دھکے کھا کے 2 منٹ ٹائم دیا جاتا ہے۔ یہاں تو میرا رب جو ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام عالموں کا بادشاہ ہے، تمام عالموں کا خالق و مالک ہے، تمام تعریفوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رب قدیر کی بارگاہ میں جانے کے لیے کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس جب چاہو اچھی طریقے سے باوضو ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، نمازیں پڑھو، اپنے دل کی بات، وہ دل کی باتیں بھی دھیرے دھیرے بھی سنتا ہے، ہولے ہولے بھی سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلند آواز میں کی دعا بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالوں سے واقف ہے، کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ساری دنیا کو نہیں بتانا چاہتے، دھیرے دھیرے بھی ہم بولے، دل کے اندر اندر بھی بولے، وہ سب سن لیتا ہے، وہ سب جان لیتا ہے، وہ خود پکارتا ہے، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور تجھ سے مایوس ہو کے اللہ کہاں جائیں گے؟ تجھ سے مایوس ہو کے کہاں جائیں گے؟ کہیں نہ بھیجنا اللہ، تجھ سے مایوس نہ کرنا مولا، تجھ سے مایوس کر کے کسی اور در پہ نہ بھیجنا، ہم تو مشرک ہو جائیں گے۔ اے پروردگار، ہمیں ایمان پہ رکھنا اور ایمان پہ خاتمہ نصیب کرنا۔ ہمارا تو یقین تو ہے، ہمارا یقین تو ہے، ہمارا سہارا تو، ہمارا آسرا تو،